ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے، دھرنے کا، اور عمران خان صاحب کی اب رہائی کی طرف معاملہ جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ نہیں چھپن چھپائی نہیں کھیلنی کہ 2 ڈاکٹر چلے گئے نامعلوم اور 2 ڈاکٹر آ گئے واپس اور آ کے انہوں نے رپورٹ سبمٹ کر لی اور ہم اس رپورٹ پہ اعتبار کر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ایسی کسی رپورٹ پہ اعتبار ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ کل بھی عمران خان صاحب کی فیملی کو نے 5 نام دیے، 5 ناموں میں سے کوئی نام بھی انہوں نے اپروو نہیں کیا، نہ ہی ڈاکٹر عاصم یوسف کو جانے دیا، نہ ہی ڈاکٹر خرم مرزا کو جانے دیا، نہ ہی ڈاکٹر نوشیروان برقی کو جانے دیا، نہ ہی عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں میں سے کسی بہن کو جانے دیا، تو کسی کو بھی نہیں جانے دیا۔ اس لیے ان کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں، جن ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کا وزٹ ہی نہیں کیا، عمران خان صاحب کو معائنہ ہی نہیں کیا، اور فیملی ممبرز نے ملاقات ہی نہیں کی، عمران خان صاحب تک ایکسیس ہی نہیں ہے، تو ایسی کسی بھی رپورٹ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ورنہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ جب سے پچھلے 3 مہینوں سے نہیں بلکہ 1.5 سال میں پہلی دفعہ یہ میڈیکل رپورٹ آپ نے شیئر کی۔ میں آپ کا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹرز کو لے جانے سے پہلے ان کو ڈی بریف کیا گیا کہ خبردار آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھنا اور کوئی بات نہیں کرنی، اور اس کے بعد جو انہوں نے چیک اپ کیا، چیک اپ کے بعد ان کو پمس ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ان کو پمس ہاسپٹل میں پھر ان سے ساری رودات سنی گئی، ان سے ساری کہانی سنی گئی، اور اس کے بعد یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ لکھی گئی ہے، یہ ویٹ کی گئی ہے، اور اس کو ایک نہیں کئی آنکھوں نے، غیر متعلقہ آنکھوں نے دیکھا ہے، غیر متعلقہ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اور یہ رپورٹ ملٹری آفیشلز کی، فوجی افسران کی موجودگی میں یہ تیار کی گئی ہے پمز ہاسپٹل میں، اور اس کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جانا چاہیے جس سے ہماری پکڑ ہو۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ خبر چلائی گئی کہ راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گوہر کو جیل لے جایا گیا ہے، اور وہ بھی چیک اپ کے وقت موجود تھے، تو وہ نہیں گئے، ان کو جیل نہیں لے جایا گیا، بلکہ انہیں لے جایا گیا پمز ہاسپٹل میں، اور اس میں مینشن کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی جب یہ وزٹ ہو گیا ڈاکٹر ندیم قریشی اور پروفیسر عارف اڈیالہ جیل کا، تو 2 سینئر لیڈر بیرسٹر گوہر اور راجہ ناصر عباس صاحب کو پمز کا وزٹ ہوا، رات 9 بجے سے لے کر اور 10:30 بجے تک 15 فروری کو رات پمز لے جایا گیا، اور ان کو ان ڈاکٹر سے ملوایا گیا، ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب سے اور ڈاکٹر عارف خان صاحب سے، اور انہوں نے ان کو بریفنگ دی، اور ان کو ریکرنٹ سچویشن کے بارے میں عمران احمد خان نیازی صاحب کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے کہا جی ڈیورنگ دا کورس آف بریفنگ بائی ایکسپرٹس پرسنل فزیشنز آف عمران خان انکلوڈنگ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا کو ٹیلی فون پہ لیا گیا، ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا کو ٹیلی فون پہ لیا گیا، وہ جو ڈاکٹر مل کے آئے تھے ان ڈاکٹرز نے کانفرنس کی ڈاکٹر عاصم یوسف کو، اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو کہا جی ہم آپ کو فون پہ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں ڈاکٹر خرم مرزا کو ساتھ ملاتا ہوں، وہ ریٹنا ایکسپرٹ ہیں، وہ بھی ہوں گے میرے ساتھ۔ پھر ان کو لیا گیا، پھر کانفرنس کال میں ان کو بتایا گیا، اور انہی ڈاکٹرز نے بتایا جو انہوں نے مختلف کویسچنز کیے، اور انہوں نے پوچھا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وزٹ نہیں کیا جب تک ہم عمران خان کو پیشنٹ کو دیکھ نہ لیں، ان سے میڈیکل ہسٹری نہ لے لیں، کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ذرا سنائیے گا جی ڈاکٹر عاصم یوسف کو سنائیے کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ، بڑی نپی تلی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، لیکن انہوں نے ایک بنیادی بات بتا دی ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف جی ان کو سنائیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو آج سکے۔ تقریباً 9:45 بجے میں نے ٹیلی فون پہ 2 ڈاکٹرز سے بات کی اسلام آباد میں، جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کر رہے ہیں۔ یہ بات تقریباً 40 منٹ تک چلتی رہی، اور میں نے اپنے کولیگ ڈاکٹر خرم اعظم مرزا جو کہ ایک ریٹنل اسپیشلسٹ ہیں لاہور میں، ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی میرے ساتھ آ کے اس فون کال میں
حصہ لیں اور بات کریں، اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ فوراً آ گئے اور انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اس فون کال میں جو اسلام آباد میں ڈاکٹرز تھے انہوں نے تفصیلاً مجھے بتایا کہ انہوں نے وہ کب سے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو، انہوں نے کیا ان کے لیے ٹیسٹ کیے، کیا ڈائگنوسس بنایا، کیا علاج ہوا ہے ابھی تک، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آگے وہ کیا علاج پلان کر رہے ہیں اور فالو اپ کس طرح کیا جائے گا۔ آخری دفعہ انہوں نے کل دوپہر کو خان صاحب کو دیکھا، اور تمام جو رپورٹیں ہیں اور جو کل کی بھی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، اور ان کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں یقین سے کہہ پاتا کہ یہ ایسے ہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے خان صاحب سے کو خود نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے خان صاحب سے بات کی ہے۔ جو ڈاکٹرز خان صاحب کی فیملی نے نامینیٹ کیے تھے اسلام آباد میں ان کا علاج کرنے کے لیے، وہ بھی ابھی تک نہیں دیکھ پائے۔ اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا اتھارٹیز سے کہ وہ پلیز مجھے یا ڈاکٹر فیصل سلطان میرے کولیگ یا ہم دونوں کو، اور جو عمران خان صاحب کی فیملی نے نامینیٹ کیے ہیں ڈاکٹرز اسلام آباد سے، ان کو حصہ لینے دیں ان کی کیئر میں، اور خاص طور پہ کہ تمام اب سے آگے چلتے ہوئے جو بھی کیئر ہونی ہے، جو بھی ٹیسٹ ہونے ہیں یا علاج ہونا ہے، وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اسلام آباد میں کیا جائے۔ کیونکہ ایک اور بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا جو مکالمہ ہوا وہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے ڈاکٹر سے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، جہانگیر خان ہیں ہمارے ARY کے رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس وقت ان کا ٹویٹ جو ہے وہ وائرل ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے اور کسی بھی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کام ہم کریں گے، اور مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ثاقب بشیر صاحب نے رپورٹ کیا ہے ان کا ٹویٹ، ثاقب بشیر صاحب نے ان کو مینشن کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے، ذرا دکھائیے گا جی تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں۔ یہ ہے ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہیلتھ بیٹ کی وجہ سے ڈاکٹرز کے قریب سمجھے جانے والے ARY نیوز کے رپورٹر کی زومانی پوسٹ ڈی کوڈ خود کر لیں، اور آگے پھر ان کا ٹویٹ دیا ہوا ہے کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے، کسی کا کسی سے مکالمہ۔ تو سمپل سی بات ہے، اس کو ہم انفولڈ کر دیتے ہیں، ڈی کوڈ بھی کر دیتے ہیں، اس کو حذف کھول لیتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا ڈاکٹرز کے ساتھ مکالمہ ہے، جو عمران خان صاحب نے ڈاکٹر کے ساتھ مکالمہ کیا ہے کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس ظاہر ہے جب کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ عمران خان کو گولیاں مار کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی وزیر آباد میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد پھر زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ پر حلہ بولا گیا، اور بالکل جیسے بلوہ اور فساد ہوتا ہے اس میں وہ بچ گئے، اور بالکل وہاں پہ اس وقت ان میں وہ لوگ شامل تھے کہ بلوہ کر کے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر حملہ کیا جائے زمان پارک میں، اور یہ مارچ کا واقعہ ہے، میرا خیال ہے مارچ 2022 کا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تیسری اٹیمپٹ جو کی گئی وہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں کی گئی، اور اس میں بھی جج صاحب کی حاضر دماغی کی وجہ سے، جج صاحب ظفر اقبال صاحب تھے، ان کی حاضر دماغی کی وجہ سے عمران خان صاحب بچ گئے، کیونکہ انہوں نے اس دن جوڈیشل کمپلیکس میں حاضری کے دن عمران خان صاحب کی حاضری جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ گاڑی میں ہیں تو گاڑی میں ہی ان کی حاضری لگوا لی جائے، وہ اسی گاڑی کو ہی کمرہ عدالت انہوں نے تصور کر لیا، اور اگر عمران خان اس بلٹ پروف اور بم پروف گاڑی سے نکل کر جوڈیشل کمپلیکس جاتے تو اس کے بعد کیا ہونا تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ جوڈیشل کمپلیکس کی
छत पर भी जो है वो लोग मौजूद थे और पूरा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक अजीबो-गरीब किस्म का माहौल बना हुआ था और इंतहाई खौफ व हरास उस वक़्त मौजूद था। और ये सब कुछ जर्नलिस्टों ने भी देखा, उस वक़्त सहाफ़ियों ने भी देखा और बहुत ज़्यादा उस वक़्त ऐसा था।